یہ صرف کہانی نہیں، سچے صبر اور قدرت کے انصاف کا سبق ہے۔ جب دو معصوم یتیم بہنوں کو ان کے اپنے چچا نے نوکرانی بنا لیا اور ظلم کی انتہا کر دی، تو پھر کیسا عبرتناک انجام اس ظالم خاندان کا ہوا۔ دیکھیے کیسے اللہ نے ان بچیوں کے لیے غیب سے مدد بھیجی۔ چھوٹی سی بستی میں، جہاں کھنڈرات کے بیچ ہرے بھرے درخت سانس لیتے تھے، دو بہنیں رہتی تھیں، عالیہ جو 15 برس کی تھی اور فائزہ جو صرف 8 برس کی تھی۔ پچھلے سال شدید بارشوں میں ایک بے رحم سیلاب نے ان کے والدین کو ہمیشہ کے لیے ان سے چھین لیا تھا۔ والدین کی وفات کے تیسرے دن ان کے چچا عمران اپنی بیوی کے ساتھ وہاں آئے اور بہت زیادہ ہمدردی کا اظہار کرنے لگے۔ عمران نے دکھاوے کے آنسو بہائے اور عالیہ کو گلے لگا کر کہا، بچیوں اب تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میرے ساتھ چل کر ہمارے گھر میں رہو گی، یہ مکان تو کچا ہے، وہاں تمہاری ہر ضرورت پوری ہوگی۔ چچا کا اصل مقصد ہمدردی نہیں، بلکہ ان معصوم بچیوں کو مفت کی نوکرانی بنانا تھا۔ عالیہ اور فائزہ، جو غم کی شدت سے نڈھال تھیں اور کسی سہارے کی تلاش میں تھیں، اپنے چچا کی مکاری کو سمجھ نہ سکیں اور ان کے ساتھ چل پڑیں۔ دوسرے گاؤں پہنچ کر ان کی خوش فہمی فوراً ٹوٹ گئی۔ چچا عمران اور ان کی بیوی بشر نے اپنا اصل چہرہ دکھا دیا۔ انہوں نے گھر کا سارا کام ان دو چھوٹی بچیوں کے سر پر ڈال دیا، گویا وہ ان کی نوکرانیاں ہیں۔ عالیہ کو صبح سے رات تک کھانا پکانے، کپڑے دھونے اور مویشیوں کی دیکھ بھال کا کام کرنا پڑتا تھا۔ فائزہ، جو ابھی صرف 8 برس کی تھی، کو گھر کے برتن دھونے اور فرش صاف کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ ذرا سی غلطی ہونے پر چچی بشر انہیں مارتی پیٹتی اور گالیاں دیتی۔ وہ انہیں وقت پر پیٹ بھر کھانا بھی نہیں دیتی تھیں، ہمیشہ باسی روٹی یا بچا ہوا سالن ملتا۔ ایک شام فائزہ برتن دھو رہی تھی کہ ایک پلیٹ اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی۔ چچی بشر غصے میں پاگل ہو گئیں اور انہوں نے فائزہ کو کمرے میں بند کر کے شدید مارا۔ فائزہ کی رونے کی آواز سن کر عالیہ کا کلیجہ مون کو آ گیا۔ جب عالیہ نے اپنی چھوٹی بہن کو نیلے نشانات کے ساتھ روتے دیکھا تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بہن پر مزید ظلم نہیں ہونے دے گی۔ اس رات جب سب سو رہے تھے، عالیہ نے ہمت کی، فائزہ کا ہاتھ تھاما اور دونوں بہنیں اندھیرے میں چپکے سے دروازہ کھول کر اس ظلم کی کوٹری سے واپس اپنے گاؤں، اپنے خالی کچے مکان کی طرف بھاگ نکلی۔ اپنے پرانے مکان میں آ کر انہیں امن تو ملا، مگر غربت پھر بھی ان کے سر پر سایہ فگن تھی۔ عالیہ پر اب ساری ذمہ داری کا بوجھ پہاڑ جیسا تھا۔ وہ روزانہ قریبی بازار میں مزدوری تلاش کرتی۔ فائزہ اکثر رات کو ٹھنڈی چٹائی پر لیٹے اپنی باجی عالیہ سے چپک جاتی اور دبی آواز میں روتی۔ عالیہ اسے تھپ تھپاتی اور کہتی، فائزہ، ہم ہار نہیں مانیں گے۔ اماں جان کہتی تھی، مشکل رات کے بعد ہی صبح کی روشنی آتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن عالیہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور وہ تیز بخار سے بستر سے اٹھ نہ سکی۔ اس دن گھر میں ایک دانہ بھی نہیں تھا۔ فائزہ نے اپنی چھوٹی سی ہمت مجتمع کی۔ وہ اپنی باجی کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹی رکھتی اور پھر بازار گئی۔ ایک بڑی دکان کے باہر فائزہ نے زمین پر گرے ہوئے گندم کے دانے نہایت احتیاط سے چننے شروع کر دیے تاکہ اپنی باجی کے لیے تھوڑا سا دلیا بنا سکے۔ دکان کا ایک ظالم ملازم اسے دیکھ کر چور سمجھا، اسے دھکا دیا اور فائزہ زمین پر گر گئی۔ اسی وقت ایک بزرگ خاتون خدیجہ بیگم یہ منظر دیکھ کر رک گئیں۔ انہوں نے فائزہ کو اٹھایا اور ملازم کو ڈانٹا۔ خدیجہ بیگم کا دل پسیج گیا، وہ فائزہ کو آن کے گھر لے گئیں اور عالیہ کا علاج کرایا۔ جب عالیہ نے ہوش سنبھالا تو خدیجہ بیگم نے انہیں یقین دلایا کہ وہ اب اکیلی نہیں ہے۔ خدیجہ بیگم کا اپنا کوئی نہیں تھا اور وہ ایک چھوٹے سے مدرسے میں بچوں کو پڑھاتی تھیں۔ وہ ان دونوں بہنوں کو اپنے ساتھ اپنے صاف ستھرے مکان میں لے آئیں، جہاں وہ انہیں ماں کی طرح محبت دینے لگے۔ انہوں نے عالیہ اور فائزہ کا داخلہ اپنے مدرسے میں کرایا اور انہیں بہترین تعلیم دینا شروع کر دی۔ عالیہ اور فائزہ کے چہرے پر پہلی بار بے فکری اور آس کا چراغ روشن ہوا، کیونکہ اب ان کے پاس علم کی روشنی اور ایک مہربان سرپرست کا سایہ تھا۔ ادھر ان کے چچا عمران نے جو ان معصوموں پر ظلم کیا تھا، اس کا بدلہ قدرت نے خود لینا شروع کر دیا۔
कुछ अरसे बाद इमरान एक इबरतनाक और मुहलिक बीमारी में मुब्तला हो गया। इलाज में उसकी सारी दौलत और जायदाद बिक गई और वो तन्हा बीमार होकर सड़क पर आ गया। इसकी बीवी बुशर भी उसे छोड़कर चली गई। एक दिन वो अपनी आखिरी कोशिश के तौर पर लकड़ी की मदद से घिसकता हुआ इसी मदरसे के दरवाजे पर पहुंचा जहां खदीजा बेगम और वो दो बहनें थीं। उसका मकसद था कि लोग इसके लिए दुआ करें। इसकी कमजोर आवाज सुनकर खदीजा बेगम बाहर आए। इमरान ने निहायत शर्मिंदगी से अपना तारुफ कराया और दुआ की दरख्वास्त की। जैसे ही इसकी नजर मदरसे के अंदर पड़ी जहां आलिया और फायजा बैठी थीं, तो वो सदमे में साकित हो गया। आलिया और फायजा ने फौरन उसे पहचान लिया कि ये वही चचा है जिसने उन पर जुल्म किया था। खदीजा बेगम को भी फौरन सब मालूम हो गया। हैरत और दुख के बावजूद आलिया और फायजा ने फौरन कोई गुस्सा या नफरत नहीं दिखाई। खदीजा बेगम ने इंसानियत का मुजाहिरा करते हुए इमरान को मदरसे के अंदर मोहब्बत से बिठाया, इसे पानी पिलाया और आराम करने को कहा। आलिया और फायजा भी खामोशी से इसके पास बैठ गईं। इमरान अपनी हालत और उन बच्चियों की मासूम मोहब्बत देखकर बुरी तरह शर्मिंदा हो गया। उसने अपने जुल्म, अपनी मक्कारी और अपनी बीवी की संगदिली के सारे एहसासात इस लम्हे महसूस किए। अपने किए का शदीद पछतावा इसके दिल में समा गया। थोड़ी देर बाद नदामत और पछतावे की शिद्दत से इमरान का दिल काम करना छोड़ गया। उसने वहीं इन बच्चियों की मौजूदगी में अपना सर झुकाया और दम तोड़ दिया। ये वो लम्हा था जब वो अपने तमाम गुनाहों का बोझ अपने साथ ले गया। आलिया और फायजा ये देखकर खामोश हो गई। उन्हें समझ आ गया कि अल्लाह की पकड़ सच्चे दिल से की गई मुआफी से भी ज्यादा मजबूत होती है। वो अब खदीजा बेगम की मोहब्बत के साए में इल्म की रोशनी के साथ एक नया और खुशगवार मुस्तकबिल बना रही थीं। आलिया और फायजा की ये दास्तान बताती है कि इंसानियत से गिरकर जब कोई जुल्म करता है तो कुदरत इसका हिसाब इसी दुनिया में लेती है, जैसा कि चचा इमरान के साथ हुआ। और जब आप मुश्किल में सब्र करते हैं जैसा आलिया और फायजा ने किया, तो अल्लाह ताला खदीजा बेगम जैसा कोई फरिश्ता आपकी मदद के लिए जरूर भेजता है। सच्चा सब्र और ईमान कभी ज़ाय नहीं होता। अल्लाह जो लोग ये कहानी सुन रहे हैं, इन सब को हर किस्म के जुल्म और बुराई से महफूज रख। अल्लाह हर यतीम और बेसहारा बच्चे पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और उनकी मदद के लिए नेक दिल लोग भेज। अल्लाह हमारे दिलों में खदीजा बेगम जैसी रहम दिली और मोहब्बत पैदा कर। आमीन। अब से गुजारिश है, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और उससे सबक मिला हो, तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमारी हिम्मत बढ़ाता है और हम उसी तरह की अच्छी कहानियां आप तक लाते रहेंगे।